لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حاضرین جماعت، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماں بہنوں، تمام قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو اس کائنات کا مالک الملک تمام درود و اسلام انبیاء کرام پر جن کے ذریعے سے دین کی دولت عوام تک پہنچی، جنہوں نے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے طرح طرح کی مصیبتیں اور قربانیاں پیش کی، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے بھائیوں، آج یہ میری دوسری حاضری آپ اس مسجد میں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں بولنے اور آپ کو سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اور آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 8 مضامین ذکر کیے۔ اثبات رسالت، اثبات توحید ہے، صدق کتاب ہے، صدق الکتاب ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، آداب ہے، تنظیم ہے یعنی منظم ہونا۔ ان 8 مضامین کے اندر سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات پر زور دیا وہ صدقہ۔ قرآن کریم کا 8واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے صدقہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت دی، ایمان دی ہے، تو آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ نماز پڑھنا ایک مستقل عبادت ہے، زکوٰۃ دینا ایک مستقل عبادت ہے۔ ان کے فائدے کیا، ان کے اجر کیا، اس بات کو ہم جاننے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے تم اس بات پر غور کریں کہ یہ جو لفظ ہے صدقہ، یہ عجیب و غریب لفظ ہے۔ صدقہ کا لغوی معنی لیا گیا صدق سے۔ صدق کا معنی ہوتا سچائی۔ تو صدقے کو بھی صدق اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں بندہ اپنی سچائی ثابت کرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، ہم نے اس دولت کو اللہ کی رضا کے لیے لگا کے دکھایا، اور صدقہ صدق سے، تو صدق معنی سچائی، مضبوطی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعہ سے آپ کے اوپر سے مصیبتیں اور پریشانیاں ڈال دیں۔ آئے ذرا حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے ساتھ فرماتے ہیں کہ الصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ دلیل ہے۔ اب دلیل کیسے ہے؟ مفسرین کہتے ہیں ای برہان علی صحت الایمان علی العبد، یہ بندے کے ایمان کی صحت کی دلیل ہے۔ صدقہ بندے کے ایمان کی صحت کی دلیل ہے۔ اب اگر ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں، میں آپ کے سامنے سورہ مسلہ کے بعد قرآن کریم کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، تم خرچ کرو مما مال میں سے، رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو ہوتی ہیں چیزیں، خرید بھی لیتے ہو، بیچ بھی ڈالتے ہو، لیکن قیامت کے دن کوئی چیز خریدی نہیں جا سکی۔ وَلَا خُلَّةٌ، اور نہ تو کوئی سفارش کرنے والا ہوگا
ولا شفاعت نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہو، شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا کہ کوئی چٹھی لکھ کر کے بیڑا پار کر دے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کوئی تمہارا مدد کرنے والا نہ ہوگا، کوئی دوست تمہارے کوئی کام نہ آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ جو تعالیٰ نے پہلا قانون ذکر کیا۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقون کے اندر فرمایا، اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، میرے بندو تم خرچ کرو مما اس مال میں سے رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن خرید و فروخت نہیں ہوگی، کسی کی شفاعت کام نہیں دے گی، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور یہاں فرمایا کہ موت سے پہلے بھی قیامت، موت سے پہلے بھی قیامت، یعنی قیامت موت سے پہلے تو اللہ کی رضا میں اللہ کی دین میں ایمان لگا دو۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اسے قیامت کو برپا ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو کہ شفاعت نہیں ہوگی، تمہارا کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا۔ موت سے آنے سے پہلے، قیامت سے آنے سے پہلے تم اللہ کی رضا کے اللہ کے دین کی ایمان لگا دو۔ اور جب موت آئے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولَ رَبِّ أَنْظِرْنِی لَوْلَا أَخَّرْتَنِی إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِیبٍ، اے اللہ تو مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دی؟ اس مہلت میں میں کیا کرتا؟ فَأَصَّدَّقَ، اس میں صدقہ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ میرے پیارے بھائیوں، موت کے ٹائم جب بندہ صدقہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، نیک بننا چاہتا ہے، اس کی ارادہ اتنا اچھا ہے کہ وہ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کو مہلت تو ملنی چاہیے۔ ہمارا ذہن تو یہی کہہ رہا ہے، لیکن قرآن نے پہلے آگاہ کر دیا، فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز نہیں کسی نفس کو مؤخر نہیں کیا جائے گا، کسی نفس کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو بارہ چیز کا خبر رکھنے والا ہے۔ تو خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن کوئی کام نہیں آئے گا، خرچ کرو اس سے پہلے کی موت۔ یا اللہ اتنی ترغیب کی قرآن کریم کا 8 حصہ اس نے وقت دیا، ملے گا کیا؟ کیونکہ مان تو ہاتھوں کا میل ہے، مان تو دل کے بہت قریب ہے۔ ہمارے وہاں بولا جاتا ہے مان ہاتھوں کا میل ہے، نہیں میرے بھائیوں، مان ہاتھوں کا میل نہیں ہے، یہ تو جگر کا ٹکڑا ہے۔ لِأَنَّ الْقَلْبَ يَمِيلُ إِلَيْهِ، دل اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ دولت کی طرف، مال کی طرف انسان کا دل رغبت کرتا، مائل ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے تمہارے پاس جو دولت ہے اس دولت کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ سورہ سبا کے اندر اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ، اللہ کہتا ہے میرے نبی آپ اعلان کر دیجیے، آپ بتا دیجیے کہ اِنَّ يَبْسُطُ الرِّزْقَ، روزی کشادہ کرنے والا اللہ ہے، روزی تنگ کرنے والا اللہ ہے۔ میرے پیارے بھائیو، ایمان حیات میں سے پہلا فائدہ کہ روزی کشادہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، روزی تنگ کرنے والا اللہ ہے۔ اب وہی اللہ کیا کہتا ہے؟ آئے میرے بندو تم خرچ کرو، آئے میرے بندو تم خرچ کرو، وَأَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، جو چیز ہم نے تمہیں دی اس میں سے خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بدلہ ضرور دے گا، اب وہ بدلہ کیسا کیا ہوگا؟ مفسرین کہتے ہیں
کہ کبھی تو اللہ تبارک و تعالی جو چیز تم نے خرچ کیا اسی کی جنس سے دے دے گا، کبھی اس سے بہتر دے دے گا، کبھی ربی رضا کی صورت میں دے دے گا، جنت کی صورت میں دے دے گا، آنے والی مصیبتیں ٹال کے بدلہ دے دے گا، آئے ہوئی مصیبتیں ٹال کے بدلہ دے دے گا۔ بدلے کی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر جو چیز تم نے خرچ کیا، مال خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دل کو اپنے نام سے بدلے گا۔ بدلے کی مختلف صورتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی صورت میں آپ کو اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ اللہ نے دوسرے مقامات میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِن شَيْءٍ، میرے بندو تم خرچ کرو جو چیز ہم نے تمہیں دیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفَ الیکم، تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اگر تم میری رضا کے لیے تم جو خرچ کرو گے ہم اس کا بدلہ ضرور دیں۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ مال و دولت انسان کی زندگی کا بڑا امپورٹنٹ چیز ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے جیب سے غریبوں کی مدد کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد فتنہ، مال دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آزمائش لیتا ہے، تمہاری آزمائش کرتا ہے، اولاد دے کر کے اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیتا ہے کہ اللہ نے مال دیا، اس مال کا تم کہاں استعمال کرو، کیسے استعمال کرو۔ اللہ نے اولاد دیا تو اب تم اس اولاد کی کیسی تربیت کرو۔ میرے پیارے بھائی، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے اور اس دولت کا آپ صحیح استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ کیا جانتے ہو؟ اور نبی کی حدیث اپنے سامنے اللہ کے پیارے ساتھ فرماتے ہیں تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ، کل قیامت کے سورج کو غروب سے قریب کر دیا جائے گا۔ آج یہ سورج کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، اس سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، کل قیامت میں ایک میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، جب ایک میل کے فاصلے پر آ جائے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق نصیب میں ضرور ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حُقَّيْهِ، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے پھوک تک ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْجِمُ الْعَرَقُ إِنْ جَامَ قَالَ وَعَشَرَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ إِلَى، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کسی کا پسینہ اس کے منہ تک لگا میرا ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، جب ایسی سچویشن ہوگی، جب یہ حالات ہوں گے، جب پسینے سے لوگ غرق ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اس گرمی سے بچائے گا، اس پسینے سے بچائے گا۔ وہ اللہ کے خوش نصیب کون ہوں گے؟ اللہ کے پیارے صاحب فرماتے ہیں سَمَعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس گرمی سے بچائے گا، انہیں دھوپ نہ لگے گی، وہ پسینے سے بے حال نہیں ہوں گے، وہ گرمی سے بے حال نہیں ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، انہیں 7 میں سے 5 شخص ایسا ہے کہ اللہ کے پیارے فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایسا انسان کہ جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی چیز خرچ کیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چل سکا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے انسان کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، جسے دھوپ نہ لگے گی، جسے گرمی نہ ہوگی، جو گرمی سے بے حال ہوگی۔ تو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے جب خرچ کرو گے تو آخر کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور میرے بھائی یہاں ایک چیز میں اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب کوئی چیز خرچ کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے،
تو اس میں اخلاص پیدا، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے کسی کی مدد کی کسی بھی طریقے سے، روپے پیسے سے یا پھر کپڑے وغیرہ دے کر کے، اب آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میں نے اس کا مدد کیا، سامنے والا ہمیشہ میری عزت کرے، یا پھر 4 لوگوں کے بیچ ہم نے دوسرے کی مدد کی، اب لوگ ہمیں جو ہمارا نام ہمارا تعریف بیان کرے۔ اگر اس طریقے سے آپ نے اللہ کی کوئی چیز، ظاہر کی کوئی چیز خرچ کیا تو آپ اللہ کی کا کوئی ثواب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم خرچ کرو، تم کسی دوسرے کو جب تم خرچ کرو تو تم تکلیف دے کر کے اور جو ہے ریاکاری سے تم خرچ نہ دیا کرو۔ اگر تم نے ریاکاری کی ہوگی، اپنے اعمال میں دکھاوا کیا ہوگا تو تم نے گویا شرک کیا۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں انا الشرک الاصغر، اپنے صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تمہارے دل میں، کہیں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم شرک اصغر میں مبتلا ہو جاؤ، کہیں تم چھوٹے والے شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، شرک اصغر سے مراد ریاکاری ہے۔ یقول اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیامت کی جب لوگوں کو قیامت کا بدلہ دے گا، ریاکاری کرنے والوں سے کہے گا کہ جاؤ تم لوگوں کے پاس جس کو دکھانے کے لیے تم نے مال خرچ کیا تھا، جس کو خوش کرنے کے لیے تم نے خرچ کیا تھا، اسی کے پاس جا کر اس کا بدلہ لے لو۔ ہمارے پاس تمہارے سامان کا کوئی بدلہ نہیں ہے، ہم تمہیں تمہارے سامان کا کوئی بدلہ نہیں دیں۔ تو ریاکاری اگر ہمارے اندر داخل ہو گئی پھر وہ اعمال ہمارے کام نہیں دیں۔ اور ریاکاری کی بات آ گئی تو اس کا انجام رسول کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے فرماتے ہیں کہ کل قیامت کی سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ 3 لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ سب سے پہلا انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا ہوگا، علم کی دولت دی ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا، اسے پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے علم دیا، تو نے اپنے اس علم کا کیا کیا؟ بندہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے علم کو سیکھا اور لوگوں کو سکھایا۔ اللہ کہے گا کذبتا، نہیں میرے بندے تو جھوٹ بول، تو نے تو علم اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ دنیا والے تجھے عالم کہیں، دنیا والے تجھے محدث کہیں، دنیا والے تجھے بہت بڑا علامہ کہیں۔ تو ایسا چاہتا تھا دنیا میں تیرے ساتھ ایسا ہوا کہ آج تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے بولے گا اے میرے فرشتوں میں سے منہ کی بردسیر کر کے جہنم میں ڈالو۔ اگر ریاکاری آپ کے عمل کے اندر ہوگی تو جہنم میں ڈالیے گا۔ سوچو ایک عالم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، حافظ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اگر اس نے اپنے اعمال میں ریاکاری کی۔ اس کے بعد دوسرے عالم کو لایا جائے گا جو بہت بڑا طاقتور انسان ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے طاقت سے نوازا ہوگا۔ اللہ اسے پوچھے گا آئے میرے بندے میں نے تجھے دنیا کے اندر طاقتور بنایا تھا، طاقتور بنایا تھا، جوان بنایا تھا، میرے بندے تو نے اپنی اس طاقت کا کہاں استعمال کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ میں تیری راہ میں لڑتا رہا، جہاد کرتا رہا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا کبتا نہیں میرے بندے تو بھی جھوٹ بول رہا، تو اس لیے لڑا تھا تاکہ دنیا والے تجھے طاقتور کہیں، دنیا والے تجھے بہادر کہیں، اور ویسا تجھے کہا بھی گیا آج تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ اے میرے فرشتوں تم میرے اس بندے کو بھی جہنم میں گھسیٹ کے ڈالو۔ میرے پیارے بھائی اس کے بعد پھر تیسرے آدمی کو لایا جائے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہوگا، بہت بڑا انسان نہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعمت یاد دلائے گا، پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے دولت والا بنایا تھا، میں نے تجھ کو
پیسے والا بنایا تھا، تو نے اپنی اس دولت کا اپنے اس مال کا کہاں استعمال کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ جہاں بھی ضرورت پڑی تیری رضا کے لیے میں نے مال خرچ کیا، غریبوں پہ مسکینوں پہ یتیموں پہ میں نے مال لگا کے آیا۔ اللہ فرمائے گا تذکرتا نہیں میرے بندے تو بھی کچھ ہوگا، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ دنیا والے تجھے سخی کہیں، دنیا والے تجھے پیار کہیں، دنیا والے تجھے داتا کہیں، اور ایسا تجھے کہا بھی گیا۔ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں سے کہے گا اے میرے فرشتوں کو اس بندے کی نصیب کا جنت ہوا، تو ریاکاری ہوگی اعمال کے اندر تو جہنم میں ڈالے گی۔ اخلاص ہونی چاہیے اعمال، آپ کوئی بھی نیکی کریں تو اس میں خلوص پر ہے، اخلاص پر ہے۔ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے سے فرماتے ہیں ان لکل امۃ فتنۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کو کسی نہ کسی کو فتنے کے ذریعے آزمایا ہے۔ وہ فتنۃ امتی المال، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ میری امت کو اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے آزمائے، مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا فتنہ بنا دے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ اور آج یہ مال فتنہ بن بھی چکا ہے، مال فتنہ بن بھی چکا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، 12 لوگ آ کر کے مسجد پہنچے، لوگ اپنے کاروبار میں بزی، 15 منٹ ٹائم رہتا ہے تب آ کر کے لوگ مسجد پہنچتے، لوگ اپنے کاروبار اس طریقے سے مشغول رہتے۔ میرے بھائی جمعہ کے دن کم سے کم تو 8 گھنٹہ پہلے آ گئے ہو، آ کر کے سورہ کہف کی تلاوت تو کر لیا کرو۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں انما قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اذا احدهم نذر ما بین الجمعتین، کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے اگلے جمعہ تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے نور عطا کرے گا، آپ کو ہر چیز برکت پیدا کرے گا، آپ ہر چیز برکت دے گا۔ یہ سورہ کہف کی فضیلت ہے۔ ہمارے یہاں جب آواز سنائی دیتی ہے اس کے بعد ہم اپنا کاروبار بند کر کے مسجد میں آتے ہیں۔ میرے بھائیو، میرے نبی کی پیشن ہوئی آزائی ہوئی، میرے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ اے لوگوں کو ایسا زمانہ آ جائے گا کہ انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، ام من حلال ان کے حلال طریقے سے کما رہا ہے، ام من حرام ان کے حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ لوگ مال میں اس طریقے سے مشغول ہو جائیں گے، مال کے پیچھے اس طریقے سے پڑیں گے۔ میرے بھائی اس بات کا خیال رکھیں کہ کم از کم جمعہ کے دن کا اہتمام کرے، تھوڑی پہلے آ جایا کرے، اور جو بھی نیکی کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور اس نیکی میں آپ جو ہے اخلاص پیدا کریں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تمہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔